السلام علیکم۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قربانی کیوں کرتے ہیں یا بقرعید کیوں مناتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، یہ کہانی حضرت خلیل اللہ کی ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے بیٹا لیا تھا۔ عمر کا پچھلا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ خیر اللہ نے کرم فرمایا، حضرت سارہ کے بدن سے تو اولاد نہیں ہوئی، اب حضرت حاجرہ سے نکاح کیا تو اللہ نے ان کے بدن سے ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ آواز آئی، میرے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنی جوزہ اور اپنے بیٹے کو وادی غیر زرارہ میں چھوڑ آؤ۔ تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے۔ اور جب پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آیا اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو آئے اور جوزہ سے کہا، بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ اور ویسے خلیل کو عربی میں گونگے دوست کو کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو اللہ کے خلیل کہلائے اور رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو پھر کہا، دوست کی دعوت ہے، دوست کی بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو لے کر وہاں جانا ہے۔ تو حضرت حاجرہ بیٹے کو تیار کرتی ہیں، بالوں میں تیل لگاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں۔ اللہ سے مانگ مانگ کر لیا گیا بیٹا۔ اللہ اکبر! اب 13 برس کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر ساتھ چلے۔ اور جب راستے میں یہ بات شیطان کو پتہ چلی تو شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ باپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس نے سوچا قیامت تک یہ نقشہ امت دیکھے گی، کیا منظر ہوگا کہ خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ تو شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ ابراہیم ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر اٹھا کر مارا، کہا، ہٹ جا میرے راستے سے، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اللہ کی رضا کے لیے 1000 اسماعیل قربان۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے اللہ کے لیے۔ جب شیطان کی بات نہیں سنی ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان نے کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا، کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ دوست کی دعوت میں ان کا باپ لے کر گیا ہے۔ کہا، نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ کچھ سوچ کر کے بات کر، دعائیں مانگ مانگ کر لیا رب سے، اب اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو، اور بیٹا نافرمان ہو تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی پہ اجالے رکھے ہیں، جس کی چمکدار آنکھیں کھیاں کر دیتی ہیں، کیا اس بیٹے کو ذبح کریں گے؟ پھر شیطان مجبور ہو گیا، کہنے لگا، یہ اسے وہ خدا کا حکم کہتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ نے کہا، ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے، میری کوکھ میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو قربان کر دیتی۔ 13 برس کی عمر میں اسماعیل باپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں اور راستے میں باپ سے میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم ایک جانور پال کر اسے ذبح کرنے کا ارادہ بھی کریں تو قربانی کا دن سوچ کر کلیجہ پھٹنے کے لگتا ہے، ہمت نہیں ہوتی کہ قربانی ہوتے دیکھ لیں۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا، یا بنیا، میرے بیٹے۔ اللہ اکبر! کتنی میٹھی دلاویز انداز تھا۔ یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اور اگر ہمارے باپ ہمارے شادی کا بھی فیصلہ کر لیں تو ہم اور آپ کہیں گے کہ میری زندگی کا بڑا فیصلہ ہمارے پوچھے بغیر کیسے کر دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا ابتے، اے میرے ابو، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجیے، باقی بات رہی میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پر چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو مشکل بھی نہیں۔ ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کر کے مر جاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، رضوان بھی دیکھ رہا تھا۔ چشمہ فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا اور کہا، مالک قیامت آنے والی ہے،
اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کی عطا کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں نے اسماعیل علیہ السلام کو جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی، اللہ اکبر۔ قرآن میں وہ منظر داری کیا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ بیٹے کو دیکھنا تڑپتے ہوئے آسان نہیں تھا۔ اچانک اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا رسیاں کھول دیجئے۔ باپ نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت فعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل یہ محرہ لکھیں گے، باپ ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، باپ نے باندھ کر کے کیا ہے، کھول دیجئے رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ سبحان اللہ، رسیاں کھول دی گئیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں رسیاں پکڑیں لیکن پٹی برابر باندھی ہے اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پر رکھا۔ اے ابراہیم تیرے حوصلے پر قربان، اے اسماعیل تیرے فرماداری پر قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کا کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اور جب پوری قوت سے چھری کو دابا لیکن ہوا کیا، بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کے پاس پڑے ایک پتھر کو مارا، وہ کٹ گیا۔ لِمَ تَقْطَعُ یا سکین، اے سکین اے چھری تو کیوں نہیں کٹتی؟ اللہ اکبر۔ چھری نے آواز دی ابراہیم الخلیل یا مرید والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کو کہتا ہے اور وہ 70 بار کہتا ہے خبردار اگر ایک بال بھی کٹا تو۔ کہا تیرا کام تو کٹنا تھا۔ چھری نے بولا آپ کا کام تو چلانا تھا، جس نے آپ کو چلانے سے روک دیا اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اور پھر استغفار پڑھا، چھری کو گردن پر رکھ کر تیز سے چلایا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں، دمبا تھا۔ اللہ اکبر۔ دمبا پڑا تھا اور بیٹا پاس کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے باشکت نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبرائیل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین وما دوئینا ہوئینا یا ابراہیم کسکتہو یا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کے گردن پر چھری چلائی ہے لیکن یہ ہم نے اس وقت پر دمبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح العظیم، ہم نے عید کے بدلے میں جو ہے ایک دمبا دے دیا اور اسے پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا۔ اور آج جب آپ قربانی کریں تو یاد کریں اللہ نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، تو کہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلام۔